نفس اور شیطان جو ہے نا، یہ دو الگ الگ چیزیں. دیکھیں، نفس میں اور شیطان میں بہت فرق ہے. انسان کے اندر ایک طاقت ہے جس سے وہ کسی بھی چیز کی خواہش کرتا ہے نا، اب وہ خواہش چاہے بھلائی کی ہو یا برائی کی ہو، اس کو نفس کہتے ہیں. جبکہ شیطان جو ہے وہ اپنے خاص معنی کے اعتبار سے ابلیس اور اس کی اولاد کو کہا جاتا ہے. تو عام معنی کے اعتبار سے ہر باغی، ہر سرکش مخلوق کو شیطان کہا جاتا ہے، خواہ وہ انسان میں ہو یا حیوان میں ہو، جنات میں ہو، کسی میں بھی ہو. سرکش ہے، باغی ہے، تو کیا ہے؟ وہ شیطان ہے. اب نفس اور شیطان جو ہوتے ہیں نا، مختلف اعتبار سے ان میں فرق ہے. نمبر ایک تو یہ کہ نفس شیطان سے زیادہ مضبوط ہے، زیادہ طاقتور ہے. کیونکہ جس وقت ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا، اس وقت شیطان نہیں تھا. وہ شیطان تو نہیں تھا نا، بلکہ ابلیس کے نفس امارہ نے اس کو سجدے سے روکا تھا. اسی وجہ سے نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازعات کی آیت نمبر 40-41 میں، لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا، اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. تو اس آیت سے کیا ہم نے جانا؟ ہم نے جانا کہ نفس بہت قوی ہے. ٹھیک ہے، اتنا قوی ہے کہ اس کو روکنا پڑے گا. بری عادتوں سے، بری چیزوں سے اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کرنی پڑے گی. جبکہ شیطان کے بارے، اور پھر اللہ رب العزت کی ہی دی ہوئی توفیق سے، اللہ ہی کی کرم سے ہم بچیں گے. اپنی کوشش سے نہیں بچیں گے، اللہ کے کرم سے بچیں گے. کوشش ہمارا کام ہے، کوشش کرنے کے ہم مکلف ہیں، بس وہ کرنی ہے. پھر نفس تو قوی ہے. آگے اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیت نمبر 76 میں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں، لہٰذا واضح ہو گیا کہ نفس شیطان سے قوی اور بڑا دشمن ہے. یعنی شیطان کی چالیں تو بہت کمزور ہیں. شیطان کا کام جو ہے نا، وہ شیطان کا کام ہے انسان کے دل میں سے وسوسے ڈالنا ہے. وہ وسوسے ڈالتا ہے. جب انسان دھیان نہیں دیتا تو وسوسے فوراً ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر بار بار دل میں وسوسے آتے رہیں اور گناہوں کا تقاضا بار بار ہو رہا ہے، تو پھر یہ نفس کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، نفس کی طرف سے پھر یہ تقاضا. اب ایک دفعہ گناہ ہو گیا، اس کا تقاضا ہوا، پھر اگلی مرتبہ دوسرے گناہ کا تقاضا. کیونکہ شیطان کو گناہ سے کوئی لذت نہیں ملتی، کوئی سرور حاصل نہیں ہوتا. اس کا مقصد صرف انسان سے گناہ کروانا ہے. جبکہ نفس کو جو لذت اور سرور جو ہے وہ نفس کو حاصل ہوتا ہے. نفس گناہوں پر ابھارتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ یوسف میں، واقع یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین ہی کرتا رہتا ہے، آیت نمبر 53 میں. جبکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان صرف گناہوں کی دعوت اور مشورہ دیتا ہے. جیسے کہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ سورہ آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں، اور جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی، اور مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی اور تم نے میری بات مان لی. تو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیتا ہے، یعنی صرف گناہ کا مشورہ دیتا ہے. تو واضح ہو گیا نا کہ گناہ کا اصل داعی نفس ہوتا ہے. کیونکہ نفس مہیج ہے، اکساتا ہے، ترغیب دیتا ہے، بڑھاتا ہے، خوب آگے بڑھاتا ہے. اور شیطان کیا؟ مشیر ہے. شیطان صرف گناہ کا مشورہ دیتا ہے. جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ بھاگ جاتا ہے. لیکن نفس ہر وقت گناہ پر ابھارتا رہتا ہے. جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وسواس الخناس کی تفسیر کو منقول کیا ہے، فرمایا کہ شیطان اولاد آدم کے دل پر بیٹھ جاتا ہے. بس جب بندہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور غفلت میں پڑ جاتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو پوری کی پوری بات کا لب لباب یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نفس اور شیطان دونوں ہی انسان کے دشمن ہیں، اور دونوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. حدیث شریف میں روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے. میں آپ کے پاس بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، شیطان، جن اور شیاطین انس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا، ہاں. اس لیے نفس اور شیطان دونوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے کہ نفس اور شیطان دونوں ہی ہماری آخرت کو برباد کر دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. اللہ ہمیں ان تمام سے بچائے.
اللہ رب العزت ہمیں نفس اور شیطان کے بہکاووں سے بچائے، آمین ثم آمین۔